السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ شب معراج پر یہ ہماری تیسری اور آخری ویڈیو ہے، یعنی پارٹ 3۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو شب معراج پر ہم نے بنائی ہے جو کہ آلریڈی پہلے سے اپلوڈ ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ان 2 ویڈیو کا لنک میں اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال کر آپ وزٹ کر لیجئے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے لے کر آسمانوں تک کا سفر، شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی عنایات، اللہ کے سامنے حاضری، 50 نمازوں میں کمی کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ، سدرۃ المنتہا کی طرف سفر، یہ ساری باتیں ہم نے اس 2 ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ چلیے تو ہم اپنی تیسری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی کا سفر۔ واپسی کے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام اسی نورانی سیڑھی سے اتر کر زمین پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے شرف کلامی و ہم کلامی، آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات اور عظیم زیارات کا خصوصی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی شان کا اظہار تھا۔ یوں اسی مبارک سفر کی تمام منازل طے کرنے کے بعد آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ واقع معراج پر کفار مکہ کا رد عمل۔ خانہ کعبہ کے پاس قریش سرداروں کی نشست رہتی تھی۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ واقعہ پیش فرمایا تو ان کو سخت حیرانی ہوئی۔ بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہا۔ انہوں نے مختلف سوالات کیے، ان میں سے اکثر شام کے تاجر تھے اور انہوں نے بیت المقدس کو بارہا دیکھا تھا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کئی سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظروں کے سامنے پوری عمارت ظاہر فرما دی۔ کفار سوال کرتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر جواب دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے بعض آنے والے قافلوں کی خبر بھی دی۔ وادی میں فلانی قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قافلوں کی علاماتیں بھی ان کے سامنے بیان فرمائی اور وہ قافلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق ہی واپس پہنچے۔ ان تمام علاماتوں کو دیکھ کر اور بیت المقدس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھیک ٹھیک جواب سن کر زبانیں تو بند ہو گئی، لیکن دل میں جو صرف ایمان کی قوت سے مطمئن ہوتی ہے وہ مطمئن نہ ہو سکی، لہٰذا وہ لوگ جب عاجز ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ کر مجلس برخاست کر دی۔ واقع معراج پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل۔ جب یہ خبر مکہ میں پھیلی تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ابوبکر کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ ایک عقل مند آدمی ہے، وہ ایسے خلاف عقل بات کو کیوں تسلیم کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہ ایمان سے پھر جائے۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ سن کر فرمایا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں کہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو بیت المقدس سے بھی دور کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام جو آسمانوں کی خبر بیان کرتے ہیں جو بیت المقدس سے بھی دور اور بظاہر عقل میں نہ آنے والی ہے، ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اسی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب حاصل ہوا۔ یہ شب معراج پر ہماری تیسری اور آخری ویڈیو تھی۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ساری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائبر اور ایک لائک سے کچھ نہیں جائے گا مگر ہمارا بہت حوصلہ بڑھائے گا اور ہم اور بھی محنت سے کام کریں گے۔
ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔